یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی خدمت کے لیے جو لوگ چنے گئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے چنے گئے ہیں۔ جن نے خدمت قرآن کرنی ہے، جنہوں نے خدمت قرآن کرانی ہے، وہ اللہ کی طرف سے طے شدہ لوگ ہیں۔ ایک عربی شاعر کا شعر ہے کہ قرآن کریم کی خدمت کے لیے اور اسی طرح کھانے پینے کی برتنوں کی خدمت کے لیے پہلے دن سے طے شدہ ہے عوام کہ کس نے کھانا ہے اور کس نے لڑنا ہے اور کس نے پڑھنا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم۔ دوسری بات کہ قرآن کریم کی ختم کی تقریب میں کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیوں؟ یہ وہ عظیم محفل ہے جس محفل پر اللہ رب العزت کے کلام کو پورا پڑھا گیا ہے۔ ایک اللہ کا کلام ہو اور اسے مکمل پڑھا جائے، یہ حافظ کا بہت بڑا کمال ظاہر کر رہا ہے۔ پہلی جو امت تھی نا، ان میں ایک امت گزری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، بنی اسرائیلی امت۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ آپ ہمیں آ کر بتاتے ہیں تمہیں تمہارا اللہ نے یہ حکم دیا، اب اللہ نے یہ حکم دیا، کبھی ہماری اللہ سے ملاقات کرا دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق نبی کے واسطے کو کراس کر کے اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، ملاقات نہیں کر سکتی، اللہ کی بات نہیں سن سکتی۔ انہوں نے کہا ہے موسیٰ آپ اپنے اللہ سے کہیں ہم سے ملاقات ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکار فرمایا۔ 70,000 قوم کے لوگ تھے، انہوں نے 70 بندوں کو نمائندہ بنایا کہ ہم ان کو بھیج رہے ہیں، ان کو اللہ دکھا دو، ہم کہیں گے ہم نے دیکھ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے کوہ طور پر آئے، ارنا اللہ جہرا، میرے مولا یہ کہتے ہیں ہمیں اپنا دیدار کرا دے۔ تو رب نے فرمایا لن ترانی، یہ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ ہرگز میری بات کو نہیں سن سکتے اگر انہوں نے نبی کے واسطے کو کراس کر لیا۔ اللہ ان کی مانگ ہے۔ تو رب نے فرمایا ٹھیک ہے، انہیں کو اس پہاڑ پہ دیکھو، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کے نازل ہونے کے بعد اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ تو سب نے پہاڑ کو دیکھا۔ قرآن کریم کہتا ہے جب اللہ نے تجلی اتاری قوم جل گئی، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش تھے، تو بے ہوش کو تو ہوش آتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، اللہ پاک سے دعا کی کہ میرے مولا انہیں زندگی دوبارہ دے دے۔ اے موسیٰ آپ ان کی زندگی دوبارہ کیوں چاہتے ہیں؟ اللہ میں اسی لیے چاہتا ہوں، نادانی ان کی ضرور ہے لیکن یہ نمائندہ ہیں کسی کے، میں جو ان کو جا کر بات کرتا تھا آپ کی، وہ کہتے تھے ہمیں اللہ دکھا دے، اب یہ دوبارہ زندہ ہوں گے تو اپنے آنکھوں کا مشاہدہ جا کر پیش کریں گے کہ نبی کو کراس کرو تو اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے زندگی دی، قوم نے جا کر انہیں بتایا، بات فائنل ہو گئی۔ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم اللہ کی بات کو نہ سن سکی نہ دیکھ سکی، اور ہم اللہ کی بات کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ کی کو کلام کے پڑھے ہوئے کو سن بھی رہے ہیں، اور ایک لفظ نہیں پورا ختم کر لیا ہے۔ ہم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں نہیں جلتے؟ ہمیں آگ لگ جائے، ہماری زندگی ختم ہو جائے، ہم نے اللہ کے کلام کو دیکھا بھی ہے اور اللہ کی بات کو اپنے کان سے سنا بھی ہے اور اللہ کے کلام کو چھوا بھی ہے۔ اس قوم نے تو رب کا کلام سنا، وہ مر گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے، انہوں نے نبی کے واسطے کو کراس کیا تھا اور ہم نے اپنے پیارے پیغمبر کے واسطے سے کلام کو لیا ہے۔ اصل واسطہ ہمارے نبی پاک کا، اور یہ کلام ہم تک ڈائریکٹ نہیں آیا، انڈائریکٹ آیا ہے۔ ڈائریکٹ آتا نا تو قرآن کہتا ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ نہیں ہوا، کیوں؟ حضور کے سینے سے گزر کے آیا ہے۔ نزل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے سینے اقدس سے گزر کے آیا ہے۔ جیسے گرم بجلی اے سی کے کمپریسر سے گزرتی ہے تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جلالی کلام حضور کے جمالی سینے سے گزرا ہے تو ہم پڑھ بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس میں اصل کمال ہمارے پیغمبر کا سینہ ہے۔ اگر میں یہ جملہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ ہمارے نبی پاک کے سینے میں وہ طاقت ہے جو دنیا کے پہاڑوں میں بھی وہ طاقت موجود نہیں ہے، کیونکہ پہاڑ ریزوں میں بدل جاتا اور میرے پاک پیغمبر کے سینے نے اسے برداشت کر کے امت کو قرآن بنا کے دیا۔ تو حضور علیہ السلام کے سینے کی عزت